السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم لوگ اجزائے جملہ کی تقسیم بلحاظ رفع و نصب و جر کا سبق پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس سبق کو شروع کریں، ذہن میں ایک بات جاگزی کر لینی چاہیے کہ عربی میں خاص طور سے فن نحو میں یعنی نحو کے دائرہ کار میں جب بھی کوئی کلمہ آتا ہے تو وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یعنی تین میں سے کوئی نہ کوئی حالت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ حالت یا تو حالت رفعی ہوگی یا حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی۔ آپ کسی بھی کلام میں سے کوئی بھی لفظ نکال کے لے کر آئیں تو وہ لفظ یا تو مرفوع ہوگا یا تو منصوب ہوگا یا تو مجرور ہوگا۔ اب یہ طے کیسے ہوتا ہے کہ کوئی لفظ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ طے کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ عربی زبان میں یعنی نحو فن نحو میں اس کو کیا بنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر فاعل ہے تو فاعل کو عربی میں مرفوع بنایا جاتا ہے، یا اسی طرح کانا کا اسم ہے تو اسے مرفوع بنایا جاتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے عربی کے کسی کلمے کو جس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں کہ یہ کس حالت میں ہے، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ عربی کے اجزائے کلام میں سے کس جز سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ فاعل سے تعلق رکھتا ہے تو ظاہر مرفوعات میں ہوگا، اگر وہ مفعول سے تعلق رکھتا ہے تو وہ منصوبات میں سے ہے، یا اسی طرح اگر وہ مضاف مضاف الیہ ہے تو ظاہر ہے وہ مجرورات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اعراب طے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ لفظ فی ذاتی ہی کیا بن رہا ہے، یعنی وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے، کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم چل جائے گا کہ وہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، وہ کس جز سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے بعد اب جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی کلمہ یہ بن رہا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا۔ اگر کوئی کلمہ یہ چیز بن رہی ہے تو وہ کیا ہوگا، حالت نصبی میں ہے۔ تو یہ جو بحث ہے ہم اس سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ پہچاننا آ جائے کہ کوئی کلمہ کیا بن رہا ہے۔ اگر ہم کلمے کو نہیں پہچان سکتے، مثلا ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو اگر ہم یہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں پہچان کر سکتے تو اب ہم دوسرے اسٹیپ یعنی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ حالت رفعی میں ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر پیش ہوگا، یا ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کلمہ حالت نصبی میں ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر زبر ہوگا، یا اسی طرح مجرور کے بارے میں۔ بلکہ ہم لوگوں نے جب اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کی بحث پڑھی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بعض کلمے یعنی حالت رفعی کی علامت بدلتی رہتی ہے، حالت رفعی کی علامت بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ واو کے ساتھ حالت رفعی میں ہوتا ہے، کبھی پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اسی طرح الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت نصبی کی بھی جو علامتیں ہیں یعنی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی نصب ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی یا ہوتا ہے۔ تو یہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور وہ حالت کس پر آتی ہے یہ ہم اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اگر وہ جمع مذکر سالم ہے تو وہاں یہ پہچاننے کا کیا طریقہ ہوگا کہ فلاں کلمہ حالت رفعی میں ہے یا حالت نصبی میں، تو وہاں بتایا تھا کہ جب جمع مذکر سالم ہو یعنی جس میں واحد کا وزن برقرار رہتا ہے تو اس میں حالت رفعی میں اس کی علامت واو ہوتی ہے، یعنی مسلمونہ ہے تو وہ حالت رفعی میں ہے، یا مسلمینہ یا مسلمینہ ہے تو وہ کیا ہوگا، حالت جری یا حالت نصبی میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ان سارے مباحث کو جب آپ یکجا کر کے پھر اعراب حل کرنے جائیں گے، کتاب حل کرنے جائیں گے تو آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، یعنی ان کو ایز اے کلیکٹیو ایز اے ہول جب آپ لے کر چلیں گے تو آپ اعراب حل کر سکیں گے، آپ کسی بھی کتاب کو آسانی سے اس کے اعراب کو حل کر سکیں گے۔ سبق دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے سبقوں میں جو کچھ لکھا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ و فعلیہ کے اصلی جز صرف دو ہوتے ہیں۔ اصلی جز کا مطلب کیا ہے؟
اصلی جز کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں ایک جملہ، ایک سینٹنس بنانے کے لیے جن دو اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند یعنی جس بات کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے، اور مسند الیہ جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے۔ تو یہ دو جز، یہ دو اینٹیں اگر مل جائیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں رہتی ہیں وہ سے یعنی جملے میں اس کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن ایسی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ اجزاء نہ ہوں تو جملہ بن ہی نہیں پائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مسند الیہ اور مسند کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ دو نہ ہوں تو کوئی ایک جملہ صحیح طور پر نہیں بن پائے گا، یعنی وہ ایسی مرکب کامل نہیں ہوگا۔ ان کے سوا باقی جس قدر ہوں وہ متعلقات جملہ کہلاتے ہیں، یعنی جملہ مسند الیہ اور مسند سے بن گیا، اب اس کے بعد جو اضافی چیزیں آئیں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ متعلقات جملہ کہلائیں گی۔ ان میں سے بعض مرفوع ہوتے ہیں۔ اب وہ جو کیا بولتے ہیں متعلقات جملہ ہوں گے، متعلقات جملہ ہوں گے، وہ بعض دفعہ مرفوع ہوتے ہیں، بعض دفعہ منصوب ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ مجرور ہوتے ہیں۔ یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، کس معنی پر دلالت کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ جو متعلقات جملہ ہیں، وہ چاہے کیا بولتے ہیں مضاف مضاف الیہ ہو یا پھر اس کے بعد اور جو چیزیں ہوں، وہ کس کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کوئی چیز مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی۔ ان کے سوا باقی جس قدر ہوں وہ متعلقات جملہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے بعض مرفوع ہوتے ہیں، بعض منصوب اور بعض مجرور۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اگر آپ یعنی آپ میں یہ پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ فلاں کلمہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ یاد کر لیں کہ مرفوعات اتنے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے آسانی سے کسی کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ مبتدا، پہلی قسم کیا ہے؟ مبتدا۔ یہ وہی جملہ اسمیہ کی بحث کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا مبتدا۔ خبر، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، یعنی جب تک اس پہ کوئی دوسری چیز داخل نہ ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ نائب فاعل، یعنی جہاں پر ایسا فعل مجہول میں جو چیز فاعل بن کر آتی ہے، یعنی ہم جب مفعول کو فاعل کے درجے پر لے کر آتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مرفوع ہو جاتا ہے۔ جب جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید، اصل میں تھا ضرب عمرو زیدن، لیکن زید کو جو فاعل تھا اسے ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد اس کو فعل مجہول بنایا، اور جو مفعول تھا اسے ہم نے کیا بنا دیا؟ فاعل کی جگہ پر لے آئے، تو فاعل کے قائم مقام ہو گیا ضرب زید۔ کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ کانا، اخوات آپ سمجھ رہے ہیں، اخوات یعنی جو کانا کی قبیل کے دوسرے الفاظ ہیں، جو کہ ہم لوگوں نے نواسخ کے بیان میں پڑھا ہے کہ وہ 13 ہیں۔ کانا ہے، سارا ہے، لیسا ہے، اصبحا ہے، امسا ہے، اضحا ہے، ذلہ ہے، باتا ہے، ما بریحا، ما فتیا و من فکا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کا جو اسم ہوتا ہے، یعنی مبتدا خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو ہم اس کا اسم کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کہہ رہے ہیں انا اور اس کے اخوات کی خبر، کہ انا اور جسے ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یعنی جن میں فعل کے معنی سے تشابہ یا اشتباہ پایا جاتا ہے، تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، تو یہ جو غفور ہے یہ انا کی خبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں۔ 7واں بتا رہے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، یعنی ایسا ما اور ایسی لام جو لیسا کے مشابہ ہو۔ لیسا کے مشابہ ہو یعنی وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور نصب کو، اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، تو ایسے ما اور لا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، وہ بھی مرفوعات کی قسم ہے۔ اور 8ویں میں بتایا لائے نفی جنس کی خبر، یعنی لائے نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوعات میں ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف، تو یہ جو ظریف ہے لائے نفی جنس کی خبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو یہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو اگر آپ کسی کلمے کو پہچان لیں کہ یہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر ہے، تو اب آپ کو اعراب لگانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اب آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ یا اسی طرح آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ انا کی خبر ہے، تو اب آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ یہ انا کی خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ جو لفظ ہے جو کہ انا کی خبر بن کے آ رہا ہے، کیا وہ
پیش کے ذریعے سے حالت رفعی کو ظاہر کرتا ہے یا واو کے ذریعے سے حالت رفعی کو ظاہر کرتا ہے یا اسی طرح الف کے ذریعے سے حالت رفعی کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کے بحث کو اگر مستحضر رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ہم یہ پہچانیں کہ وہ کیا ہے، وہ انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ انا کی اسم ہے یا انا کی خبر ہے تو وہ کون سی قبیل سے ہے، وہ مرفوعات سے ہے یا منصوبات سے۔ پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ وہ لفظ جو وہاں پر مستعمل ہے وہ اپنی اس حالت کو ظاہر کرنے کے لیے کس طرح کا اعراب لیتا ہے، اعراب بالحرکت لیتا ہے یا اعراب بالحرف لیتا ہے۔ دوسری قسم منصوبات، یہ 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ہم سب کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، پیچھے کے اسباق میں آپ اس کی تشریح دے سکتے ہیں۔ مفعول بھی جس پہ ڈائریکٹ کام ہوتا ہے، مفعول مطلق جو 3 کاموں کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، اسی طرح نوعیت کے لیے یا اسی طرح عدد کے لیے، تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور یہ وہی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ۔ مفعول فیہ یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول لہو یعنی جس کے لیے کسی کام یعنی جس کے لیے فعل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کے لیے فعل سرزد ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے مثال پڑھی ہے، قمت اجلالا لک، میں آپ کی تکریم، آپ کے اعزاز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مفعول ماہو جو واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ تو یہ پانچوں مفاعیل کیا منصوب کی قسمیں میں سے ہیں۔ پھر حال ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جو اس میں فاعل، اس میں مفعول یا صفت کے صیغے سے بنتا ہے اور فاعل کی یا مفعول بھی کی اس وقت کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ فعل سرزد ہوا ہوتا ہے۔ پوری تفصیل آپ اس کے علیحدہ اسباق میں دیکھ سکتے ہیں۔ تمیز یعنی جو ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مستثنی یعنی جب پیچھے کے حکم سے کسی لفظ کو خارج کر دیا جاتا ہے تو اسے مستثنی کہا جاتا ہے، جو کہ الا کے یا غیرہ اور سوا وغیرہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ حروف مستثنی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں کہ 5 ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا منصوبات میں آتی ہیں، یعنی یہ حالت نسبی میں ہوتے ہیں۔ کانا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کا اسم مرفوعات میں سے اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر کیا ہے؟ منصوبات میں سے، یعنی کان اللہ غفوراً، غفوراً کیا ہے؟ منصوب ہے، حالت نسبی میں ہے۔ انا اور اس کے اخوات، ساتھیوں کا اسم، یعنی انا اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ پھر 11ویں قسم ہے ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، یعنی یہ جو ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم، یعنی لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لائے نفی جنس کا اسم۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں جو منصوبات میں شمار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ کوئی چیز کیا ہے اگر اور وہ منصوبات میں سے آتی ہے تو آپ یہ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت نسبی میں ہے۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ جو لفظ آ رہا ہے وہ کس طرح سے اپنی اس حالت کو ظاہر کرے گا۔ مثلا جمع مؤنث سالم کا لفظ اگر ان کے اسم کے طور پر آ رہا ہے، کیا جمع مؤنث سالم کا لفظ انا کے اسم کے طور پر آ رہا ہے اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ انا کا اسم ہے، اب آپ کو یاد آئے گا کہ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ 2 اسٹیپ ہو گئے۔ اب تیسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو جمع مؤنث سالم کا لفظ ہے یہ اپنی حالت نسبی کو کس طرح ظاہر کرتا ہے، اور وہ کس طرح ظاہر کرتا ہے ہم اعراب کی بحث میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں زیر کے ذریعے سے ہی اپنی حالت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تو اب انا مسلماتن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا مسلماتن، اور مسلمات کیا حالت نسبی میں ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سبق آپ کے عملی یعنی جب آپ عملاً اعراب دینے جائیں گے تو آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ اس کو پریکٹیکل کریں گے۔ نحو از آل اباؤٹ پریکٹیکل، آپ جتنا زیادہ اس کی تطبیق کریں گے، جتنا زیادہ اسے اپلائی کریں گے اتنا زیادہ آپ کو نحو سمجھ میں آئے گی۔ صرف اتنا یاد کر لینا کہ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں یا مجرورات 2 ہیں، اس سے آپ کو فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اسے اپلائی نہیں کریں گے۔ یعنی جب آپ عربی کی کتاب پڑھیں اور اس میں یہ کہیں کہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوعات میں سے ہے اور یہ لفظ چونکہ اس قبیل سے
سے ہے تو اس پر اعراب یہ آئے گا۔ تو جب آپ اس طرح اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں اپنی القراءۃ الراشدہ میں، قصص النبیین میں، یا جو بھی آپ لٹریچر کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں جب آپ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو نحو کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر صرف رٹ لیا جائے اور اسے اپلائی نہ کیا جائے اور اس کے مسائل کو تطبیق نہ دیا جائے تو صرف آپ کو ہو سکتا ہے امتحان میں فائدہ ہو جائے کہ آپ لکھ کے آ جائیں مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، اور استاد آپ کو نمبر دے دیں۔ لیکن جب آپ کوئی عربی کی کتاب پڑھنے چلیں گے تو آپ اپنے آپ کو ویسے ہی بے بس پائیں گے جیسے آپ نحو پڑھنے سے پہلے تھے۔ لہٰذا ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نحو پڑھ رہے ہیں تو اس کو اپلائی کریں، زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں۔ رٹنے کی چیز صرف نحو میں اتنی ہے کہ اس میں جو اصطلاحات آتی ہیں اسے آپ یاد کر لیں، مثلا مجرورات، منصوبات، مرفوعات، یا اسی طرح کانا کے یعنی نواسخ جملہ، یہ ساری جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمز ہیں، انہیں یاد کر لینا چاہیے۔ باقی رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے صرف اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو مجرورات دو ہیں، مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر، یعنی ایک تو مضاف الیہ ہم نے بتایا تھا کہ دو طرح کے، دو ہی وجہ سے حرف جر آ سکتا ہے عربی میں، ایک تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہو اور ایک اس سے پہلے کیا ہو، حرف جر ہو۔ اب یہاں پر فائدے میں بس یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا مسند کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، جس کا مسند الیہ مرفوع ہوتا ہے اور مسند کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور بعض کا دونوں مرفوع ہوتا ہے۔ تو اسی کی بتا رہے ہیں کہ کچھ تقسیم ہے من جملہ ان کے جہاں مسند الیہ اور مسند دونوں مرفوع ہیں، یعنی مبتدا و خبر۔ موجودہ کتب نحو میں ان کا بیان ایک جگہ مرفوعات میں لکھا ہے، یعنی جہاں پر بھی مسند الیہ اور مسند دونوں مرفوع ہوتے ہیں یعنی مبتدا خبر، تو وہ ایک جگہ لکھا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور جہاں ایک مرفوع اور دوسرا منصوب ہے، یعنی کانا کا اسم ہے، کانا کی خبر ہے، ایک مرفوع ہے ایک منصوب ہے، یا انا کا اسم ہے ایک منصوب ہے اور انا کی خبر مرفوع ہے، تو دونوں کو الگ الگ جگہ لکھا ہے۔ اور جہاں ایک مرفوع دوسرا منصوب ہے اس کو رفع کے لحاظ سے دو جگہ مرفوعات و منصوبات میں درج کیا ہے۔ یہ 8 ہیں، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کا مسند الیہ تو مرفوع ہے لیکن مسند کیا ہے، منصوب ہے، تو وہ 8 ہیں۔ کہہ رہے ہیں کانا کا اسم مرفوعات میں اور خبر منصوبات میں، یعنی کانا کا اسم مرفوعات میں آتا ہے اور خبر منصوبات میں، انا کا اسم منصوبات میں اور خبر مرفوعات میں، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوعات میں اور خبر منصوبات میں جیسے ما زید بشرن، اور لا نفی جنس کا اسم منصوبات میں اور خبر مرفوعات میں جیسے لا غلام رجل ظریف۔ مگر اس کتاب میں تسہیل مطالب کی غرض سے ان 8 کا بیان اپنے اپنے موقع پر سلسلہ وار درج کیا گیا ہے، یعنی مرفوعات میں جو چیز آتی ہے اس کو مرفوعات میں بیان کر دیا، یعنی کہہ دیا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ جو چیز منصوب میں آتی ہے اس کو منصوبات میں بیان کر دیا، کہہ دیا کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب اگلی تمرین آتی ہے سبق نمبر 32۔ اس کا مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اسے خود سے حل کریں، اور جب خود سے حل کریں گے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ نے واقعی نحو کو سمجھا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ لائیو آئیں کسی وقت، اور آپ لوگ بھی لائیو آئیں، اور پھر اس کے بعد ایک یعنی انٹریکشن ہو، اور اس میں ہم لوگ جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے والے ہی حل کریں، اور اگر وہ سوال صحیح ہو تو ہم اس کی تصحیح کر دیں، غلط ہو تو ہم اس کی تغلید کر دیں، تو یہ بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسے آپ لوگ ضرور حل کریں اور خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔